وہ چلایا مگر وہ وجود گاڑی سے ٹکرا کر زمیں بوس ہو چکا تھا۔ گاڑی کے ٹائر بری طرح سے چرچرائے۔ بریک لگتے ہی گاڑی آواز کے ساتھ رکی تھی۔ زارون کا سر چکرا کر رہ گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ سٹیئرنگ پر سختی سے جمائے وہ کچھ دیر تک ساکت رہا۔ پھر صورتحال کی سنگینی سمجھتا وہ فوراً سے گاڑی سے نکلا۔ گاڑی کے بمپر کے آگے ہی وہ وجود اوندھے منہ گرا پڑا تھا۔ وہ لپک کر اس کے قریب آیا، اسے سیدھا کرتے بازو میں لیا اور اس کے چہرے پر پڑے بال ہٹائے۔ دنیا ساری کی ساری اس کی آنکھوں کے آگے چکرا کر رہ گئی تھی۔ حسنہ، اس کے لب پڑ پڑائے۔ تبھی اس لڑکی کی آنکھوں میں جنبش ہوئی اور منہ یکدم کھلا۔ وہ ہچکی لیتی جیسے سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ حسنہ! زارو یکدم گڑبڑا گیا۔ کیا وہ مر رہی تھی؟ پہلا خیال یہی آیا، مگر چوٹیں تو اتنی نہیں تھیں، کہیں سر پر گہری چوٹ؟ نہیں، وہ خود سے کہتا اس کا گال تھپ تھپا کر ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ اسی پل اس نے پھر زور سے سانس لینے کی کوشش کی۔ وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ اس نے بغیر سوچے اپنے لب اس کے لبوں پر جماتے اپنی سانسیں اس میں انڈیلتے چہرہ اٹھایا اور اسے پھر جھنجھوڑا۔ حسنہ! حسنہ! اس دوران حسنہ نے ذرا سی آنکھیں کھولتے مقابل کو دیکھا، جو اس وقت اسے دھندلا نظر آیا۔ وہ اب گہری سانسیں لے رہی تھی۔ زین! اس کے لبوں سے ادا ہوتے لفظ نے زارون کو انگاروں پر لوٹا دیا۔ اس کا چہرہ یکدم سرخ پڑا اور آنکھیں جل اٹھیں۔ اسی پر اس نے تلخی سے بڑبڑاتے اسے اٹھانے لگا۔ جہنم میں جائے تمہارا ذہن! وہ تیزی سے اسے باہوں میں بھرتا گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر لایا اور سیٹ بیلٹ باندھنے لگا۔ گاہے بگاہے اس کے چہرے پر نگاہ ڈالتے وہ تیزی سے دوڑتا ڈرائیونگ سیٹ پر آیا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے وہ اپنی سیکرٹری کو فون کرنے لگا۔ قاسم، میں سٹی نیو ہاسپٹل کی طرف جا رہا ہوں، وہاں پہنچو۔ از ایوری تھنگ آل رائٹ؟ نہیں، مجھے حسنہ ملی ہے، کہتے ہوئے اس کا لہجہ لڑکھڑایا، نگاہ بے سود زخمی پڑی حسنہ پر ڈالی۔ دل یکدم کسی نے مٹھی میں لیا تھا۔ واٹ؟ آر یو سیریس؟ میں مذاق کیوں کروں گا تم سے، وہ بھی رات کے 3 بجے؟ جلدی پہنچو، اس نے جھڑک کر کہہ کر فون بند کر دیا۔ تمہیں مجھ سے اس حال میں ملنا تھا، وہ بھی 4 سال بعد؟ تم نے تو مجھے روکا تھا اپنے سامنے آنے سے، اور پھر خود ہی آ گئی۔ شاید یہ قدرت کا کوئی اشارہ ہے۔ وہ بڑبڑایا۔ فکر مت کرو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، وہ آہستہ سے کہتا گاڑی کی رفتار مزید بڑھا گیا تھا۔ حسنہ نہیں ہے وہاں، ملازمہ نے لال بی بی کے کمرے میں جھانکتے کہا۔ نہیں ہے وہاں اور تم یہاں آ گئی مجھے بتانے؟ کب سدھرو گی فضیلہ؟ غسل خانے میں ہوگی، ادھر ادھر دیکھ لیا کرو، عقل کی بندی۔ نہیں بی بی صاحب، حسنہ کہیں بھی نہیں ہے، وہ کب سے ڈھونڈ رہی ہوں، سب جگہ دیکھ لیا۔ وہ بولی تو لال بی بی نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس حالت میں کہاں جائے گی میری بیچاری بچی؟ ادھر ہی کہیں ہوگی، چھت پر دیکھا؟ پورے گھر کا ایک ایک کونا دیکھ لیا، حسنہ کہیں نہیں ہے۔ وہ پھر وہی جملہ کہتی لال بی بی کو بستر چھوڑنے پر مجبور کر گئی۔ صبح صبح یہ کیسی افتاد لیے سر پر آ گئی، کیا کہہ رہی ہے؟ تبھی غلام احمد غسل خانے سے نکلے۔ کہہ رہی ہے حسنہ نہیں مل رہی۔ نہیں مل رہی سے کیا مطلب؟ نہیں مل رہی، وہ سوالیہ انداز میں بولے۔ بڑے صاحب پورا گھر چاند مارا میں نے اور راحیلہ نے، حسنہ بی بی کہیں نہیں ہے۔ اور کچھ دیر بعد یہ خبر پورے گھر کے افراد میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ ہر کوئی نیند سے اٹھ کر بوکھلا گیا تھا کہ حسنہ گھر پر نہیں ہے۔ کہاں ہے کسی کو نہیں پتا۔ سی سی ٹی وی میں اسے رات 3 بجے سیاہ چادر میں لپٹے گھر سے نکلتے دیکھا جا سکتا تھا۔ پہلے شامت چوکیدار کی آئی جو مست نیند میں دھت پڑا تھا۔ یہ ہے تمہاری حفاظت؟ کیا اس کے لیے تمہیں رکھا ہے؟ حافظ احمد جو حسنہ کا سب سے بڑا بھائی تھا چیخ اٹھا۔ غلام احمد سر پکڑے بیٹھے تھے۔ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن، ان کی اکلوتی لاڈلی سب سے چھوٹی بیٹی کی زندگی کو پتہ نہیں کس بلا کی نظر لگ گئی تھی۔ حسین کی غلطی کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے، خود تو جانے کہاں اس فحاشہ کے ساتھ گل چھڑے اڑا رہا ہے، ادھر ہمیں عذاب میں ڈال گیا ہے۔ دوسرے نمبر پر حسنین تھا
جو اس وقت وہیں اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا تپے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا، سارا قصور حسین کا ہے، ام ہانی کو خود بھی بنا کر رکھنی نہیں آئی، سوری ٹو سے، مگر ایک بے وفا مرد کے ساتھ وہ بنا کر بھی کیسے رکھتی؟ یہ حسنین کی بیوی تھی عائشہ، جو رشتے میں ام ہانی کی خالہ زاد تھی۔ سارا قصور بڑوں کا ہے، بچپن کے رشتوں کی تک نہیں بنتی۔ آج کے زمانے میں سب اپنی مرضی کا پارٹنر چنتے ہیں، اوپر سے آپ لوگوں نے وٹے سٹے کے رشتے بنا لیے، جو بے قصور ہوں وہ بھی پس جاتا ہے۔ ارے ہاں بس سارا قصور ہی ہمارا ہے، اب یہیں بیٹھے ایک دوسرے کو الزام دیتے رہیں گے یا میری بچی کی کوئی خبر بھی لے گا جا کر؟ جتنا اسے زین کی شادی کا غم تھا، مجھے لگتا ہے وہ یقیناً رفیق تایا کے گھر گئی ہوگی۔ وہاں فون کر کے پتہ کرنے کا مطلب خود اپنی بے عزتی کروانا ہے۔ حنین نے تلخی سے کہا، فون کرنے کی ضرورت نہیں، جا کر اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرو، اگر وہاں گئی ہوگی تو خود ہی خبر ہو جائے گی۔ غلام احمد نے تلخی سے کہا، چہرے کے ایک ایک تاثر سے فکر مندی جھلک رہی تھی۔ اب ایک نئی پریشانی سر پر آ گئی تھی، جس کا سارا ملبہ بھی حسین پر آ پڑا، جس نے ماں باپ کی مرضی سے اپنے تایا کی بیٹی ام ہانی سے شادی کی تھی۔ شروع میں سب ٹھیک تھا، اور پھر آہستہ آہستہ دونوں کے مزاج میں انحراف دکھائی دینے لگا۔ شادی کے کچھ عرصے کے بعد ہی وقفے سے 2 بچے ارمان اور امیسا تھے۔ کچھ عرصہ مزید گزرا تو حالات مزید کشیدہ ہوتے گئے۔ پھر ام ہانی کو حسین کی دوسری عورتوں کے ساتھ تعلقات کا پتہ تھا، تو اس نے اپنے گھر والوں کو درمیان میں لا کھڑا کیا۔ بات چیت سمجھاؤ بجھاؤ کے ساتھ وقتی طور پر معافی تلافی ہو گئی، لیکن نہ ام ہانی کی روش بدلی، نہ حسین نے سیدھی راہ لی، اور آخرکار بات طلاق تک آ گئی۔ حسین نے اس دفعہ طلاق کی دھمکی دی تو ام ہانی بھی بپھر گئی اور طلاق لے کر اپنے گھر چلی گئی۔ لیکن اصل قیامت اس سارے معاملے پر حسنہ پر ٹوٹی تھی، کیونکہ وہ بچپن سے اسی تایا کے بیٹے زین سے نکاح کے رشتے میں بندھی ہوئی تھی۔ اس بچپن سے اپنے ساتھ زین کا نکاح سننے کی عادت تھی۔ وہ بچپن سے ہی اپنے ساتھ اس کا نام سنتے سنتے بڑی ہوئی تھی، تو پھر کیسے نہ اسے اس نام اور اس سے جڑے شخص کے ساتھ انسیت نہ ہوتی؟ اور رشتہ صرف انسیت تک ہی نہیں تھا، وہ اس کی منگیتر ہی نہیں بلکہ منکوحہ بھی تھی۔ کہیں نہ کہیں اسے معلوم تھا کہ حسین اور ام ہانی کے رشتے میں سب سے زیادہ متاثر ہونے میں ان کا رشتہ بھی آئے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ تایا کی طرف سے ہر بار اس کے اور حسین کے رشتے کا حوالہ بھی دیا جاتا، لیکن حسین کو کیا ہی پڑی تھی کہ وہ اپنی زندگی میں سمجھوتا صرف اپنی بہن کی خاطر کرتا، اور کر بھی لیتا اگر معاملہ ساری زندگی کا نہ ہوتا۔ ام ہانی اس کے دل سے اتر چکی تھی، اور وہ جا کر بھی اس کے ساتھ نبھا نہیں پا رہا تھا۔ اسے کوئی اور پسند تھی، اور یہ تعلق بھی شادی کے بعد ہی بنا تھا۔ اس نے اس معاملے میں اپنے بھائی کو ہی قصور اور ٹھہراتی تھی، اور لیکن اس کے قصوروار ٹھہرانے سے اس کا اپنا رشتہ بچ نہیں سکتا تھا، نہ ہی بچ سکا۔ وہ بہت ہی زیادہ سٹریس کا شکار تھی، بلکہ سارے دورانیے میں جب ام ہانی یہاں لڑ کر اپنے گھر جاتی تو اس پر تناؤ کا بوجھ مزید بڑھ جاتا۔ ایک طرف زین کی طرف سے سننے کو ملتی تو دوسری طرف اس کی اپنی 100 سال والے بھی طرح طرح کے طعنے اور دھمکیاں دیتے، اور طلاق کے بعد تو اب ان لوگوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ حسنہ کو بھی گھر ہی بٹھا کے رکھیں، ہم رخصت نہیں کریں گے بلکہ جلد ہی طلاق بھیج دیں گے۔ اس دن کے بعد سے حسنہ بیمار رہنے لگی، اور کچھ ہی دنوں میں سوکھ کر کانٹا ہو گئی۔ اس کا چہرہ زرد پڑنے لگا، اور تابوت میں آخری کیل 1 ماہ بعد زین کی ہونے والی شادی نے پوری کر دی۔ وہ مہینہ اس پر عذاب ثابت ہوا۔ اس دن سے محبت کرتی تھی، اور بھی اس سے محبت کا دعوے دار تھا، لیکن وہ ایک کمزور مرد تھا، اپنے گھر والوں کے سامنے زیادہ ٹک نہیں سکا، لیکن اسے مسلسل تسلیاں دیتا رہا کہ وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ اس نے اسے بتایا ہی نہیں کہ وہ شادی کی تاریخ بھی طے تھی، اور یہ کر کے آ چکے ہیں۔ ام ہانی کو اپنی بھابھی، جو کہ زندگی خالہ زیاد تھی، اس کے ذریعے معلوم ہوا کہ کچھ دنوں میں ہی زین کی شادی ہو رہی ہے، اور وہ اس شادی کو روکنے زین سے ملنے جا رہی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ گھر والے اسے کبھی نہیں جانے دیں گے، اور وہ کسی کو بتائے بغیر رات کے دیر میں گھر سے نکل آئی تھی۔ وہ ہسپتال میں ہی تھے، اور اس وقت زارون نے کسی کو اطلاع نہیں دی تھی۔
وہ زین کو بھی جانتا تھا اور حسنہ کے گھر والوں کو بھی، مگر اس نے فی الحال انتظار کرنے کو ہی ترجیح دی۔ اس کی حالت مکمل طور پر قابو میں تھی، سر کی چوٹ بھی جان لیوا یا خطرناک ثابت نہیں ہوئی تھی۔ زارون پرائیویٹ روم میں ایک طرف گال پر مٹھی جمائے اسے دیکھ رہا تھا۔ کتنی بدل گئی تھی، پہلے سے زیادہ کمزور بھی لگ رہی تھی۔ وہ وہیں بیٹھا تھا جب ڈاکٹرز وہاں اس کا چیک اپ کرنے آئے، تبھی اس کی آنکھیں کھولتے آس پاس دیکھا۔ وہ یکدم اپنی جگہ سے اٹھا، بیڈ کے قریب آیا تو وہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ زارون کے تنے اعصاب یکدم ڈھیلے پڑے۔ آج پہلی بار وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور اگلے ہی پل اس کے لب پھڑپڑائے۔ زین، وہ بولی اور دوسری طرف زارون کے لب بھیج گئے۔ آنکھیں یکدم سرخ پڑی تھی، اس کی نگاہیں اس پر جمی تھی اور وہ مسکرا کر اس کے قریب آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ مرے مرے قدموں سے آگے آیا۔ وہ اسے زین ہی سمجھ رہی تھی۔ کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اور میں یہاں کیسی آئی؟ اور مجھے کچھ ہوا تھا کیا؟ ہاں، تم گر گئی تھی سیڑھیوں سے، اس نے نرمی سے کہا۔ وہ ہاتھ پہلو میں گرائے کھڑا تھا اور وہ بیٹھنے لگی۔ اس نے بے اختیار آگے بڑھ کر اسے سہارا دے کر بٹھایا۔ اس سے پہلے وہ ہاتھ پیچھے کرتا وہ اس کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ زارون کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھی۔ اوہ، وہ بس اتنا ہی بولی۔ زارون اس کے نرم اور نازک ہاتھ قید اپنے ہاتھ کا دیکھ رہا تھا۔ رخصتی کے فوراً بعد ہی میں نے خود کو زخمی کر لیا، وہ ہنسی تھی۔ زارون نے حیرت سے اسے دیکھا کہ اس کی رخصتی ہو چکی تھی۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑایا، کچھ بری طرح چبھا تھا۔ گھر کب چلیں گے زین؟ 1 منٹ، کیا تم مجھے زین کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتی؟ کیا کہوں؟ وہ سوالی انداز میں مسکرا کر پوچھ رہی تھی۔ کچھ بھی، وہ نظریں چرا گیا۔ زین کے علاوہ بھی تو بہت کچھ کہتی تھی، وہ ایسے ہی بولا تھا۔ کیا کہتی تھی زین کے علاوہ؟ کچھ بھی تو نہیں۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑے اپنے سر کی پٹی کا جائزہ لینے لگی۔ تم مجھے جان کہہ سکتی ہو؟ وہ زیر لب مسکراتے ذرا سا جھک کر دھیمے لہجے میں اس کے کان میں سرگوشی کرتا اسے یکدم سن کر گیا۔ وہ شرم سے سرخ پڑتی اسے دیکھے گئی۔ کہوں گی نا؟ ہاں کہوں گی، وہ آہستگی سے بولی۔ وہ مسکرا دیا، مگر اگلے ہی پل چہرے پر ایک سوچ اتری جیسے اس نے کمال مہارت سے چھپا لیا تھا۔ ہم گھر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے، وہ بولی۔ زارون وہاں سے نکل کر باہر آیا اور اپنے سیکرٹری کو اشارے سے بلایا۔ مجھے کچھ خاص اور بہت ضروری معلومات درکار ہیں، لیکن یاد رہے کہ بہت خاموشی سے، کسی کو کانوں کان بھی خبر نہ ہو۔ اوکے سر۔ زین کو تو تم جانتے ہو، وہ آہستگی سے بولا۔ سیکرٹری بہت غور سے سر ہلاتے اس کی بات سن رہا تھا۔ پتہ کرو کہ اس کے خاندان میں، یعنی حسنہ کے خاندان اور زین کے خاندان کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ وہ بولا تو اس کے ملازم نے تابعداری سے گردن ہلاتے جانے کی اجازت چاہی۔ وہ وہیں کھڑا کسی کشمکش میں گھرا تھا۔ سوچوں کی پکڑ دھکڑ شروع ہو چکی تھی، مگر وہ ایک فیصلہ تو کر ہی چکا تھا جس پر جلد ہی عمل ہونے والا تھا۔ وہ ویل چیئر پر تھی، چہرے پر زارون نے ماسک لگا رکھا تھا۔ وہ باہر آئے تو گاڑی منتظر کھڑی تھی۔ وہ اسے سہارا دے کر گاڑی میں بٹھا چکا تھا، پھر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آیا۔ کیا ہم اپنے نئے گھر جا رہے ہیں؟ ہاں ڈارلنگ، اپنے نئے گھر جا رہے ہیں۔ اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ میں بہت خوش ہوں، وہ بولی تو زارون نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ میری دعا ہے کہ تم ہمیشہ ایسے ہی خوش رہو۔ آپ کے ساتھ، آمین، زارون نے بڑے دل سے کہا تھا، مگر دل ہی دل میں ایک عجیب سے خیال نے سر اٹھایا۔ وہ کسی اور کی بیوی ہے، مگر اس نے خیال کو جھٹک دیا۔ زارون نے دیکھا کہ وہ راستے میں آتے پھول فروشوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک طرف گاڑی روک دی۔ میں ابھی آیا، تم ماسک مت اتارنا، ڈسٹ ہے باہر، ڈاکٹرز نے منع کیا ہے۔ اسے ہدایت کرتا تیزی سے باہر نکلا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی، مگر پھر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ آتا دکھائی دیا۔ حسنہ کی آنکھیں بے یقینی سے چمکی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں گلاب کے پھول اور کنگن تھے۔ یہ آپ میرے لیے لائے ہیں؟ ہاں، تو اور کس کے لیے لاؤں گا؟ اس کے ہاتھ پکڑتے بڑی نرمی سے کنگن پہنانے لگا۔ آپ تو ان چیزوں کو بیکار کے چونچلے کہا کرتے تھے، تمہیں تو پھول پسند ہے نا؟
وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ بہت زیادہ، وہ چمکتی آنکھوں سے کہتی ماسک اتارنے لگی۔ زارون نے گاڑیوں کے شیشے پر اسی وقت شیڈز لگا دیے۔ تو پھر یہ بیکار کا چونچلا نہیں ہے، وہ پھولوں کا بکے اس کی گود میں رکھتے گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ آج آپ کچھ بدلے بدلے سے لگ رہے ہیں زین، وہ بولی تو زارون نے یکدم اسے دیکھتے نفی میں گردن ہلائی۔ زین نہیں، جان۔ کیا روز ہی جان بولنا ہے؟ اس کی بات پر کھلکھلائی تھی۔ زارون کا دل اس کی کھنکتی ہنسی میں عجیب مستی میں ڈوبا تھا۔ ہاں، دن رات صبح شام یہی بولو۔ اوکے مسٹر ہسبینڈ۔ وہ ہنسی تو وہ اسے دیکھنے لگا۔ ارے آگے دیکھ کر گاڑی چلائیں نا، وہ اس کی ٹس سے مس نہ ہوتی نگاہوں سے گھبرا کر بولی تھی۔ وہ یکدم ہنس کر سر جھٹک گیا تھا۔ گاڑی خوبصورت سڑک پر تیزی سے رواں دواں تھی۔ یہ سب اس کی چال ہے زین، خبردار کمزور مت پڑنا۔ زین کی ماں سعدیہ اسے جھڑک رہی تھی۔ سامنے سب موجود تھے، ماں باپ بہن بھائی ام ہانی، جو اس وقت سب سے زیادہ جذباتی لگ رہی تھی، لیکن وہ ابھی تک نہیں ملی۔ وہ آہستگی سے بولا، کوئی حادثہ نہ پیش آ گیا ہو اس کے ساتھ؟ کچھ نہیں ہوا ہوگا، کہہ رہی ہوں سب ڈرامے ہیں ان کے۔ مگر امی، اس سب میں حسنہ تو بے قصور تھی نا، وہ کمزور لہجے میں بولا تھا۔ ہاں تو میرا کیا قصور تھا؟ میرے 2 بچے رل گئے تو میں ابھی بھی حسنہ کی پڑی ہے؟ میرا گھر اجاڑ دیا ان لوگوں نے، کسی نے حسین کو نہیں روکا، کوئی میرے لیے نہیں بولا، میں اجڑ کر برباد ہو گئی، اور تمہیں ابھی بھی اس شخص کی بہن یاد آ رہی ہے؟ تو جاؤ، چلے جاؤ، ان کی ناک اونچی کر دو اور کہ ہاں تم لوگ کر سکتے ہو میری بہن کے ساتھ جو سلوک، میں پھر بھی تمہارے قدموں کی خاک بن کر تمہاری بہن کو دلہن بنا کر لے جاؤں گا۔ ام ہانی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں تھی زین بیچارگی سے اپنی ماں اور بہن کو دیکھ گیا تھا۔ رجا دلہن بنی کل تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوگی، نئی زندگی کی طرف قدم بڑھاؤ۔ کہاں حسنہ اور کہاں رجا، ماڈرن اور اپ ٹو ڈیٹ، آج کے زمانے کی لڑکی تمہارے ساتھ صحیح جچے گی۔ حسنہ کو بھول جاؤ، وہ فرحین تھی، اس کی بڑی بہن اور بدر رجا کی بھابھی۔ وہ زین کے لیے بدر رجا کا رشتہ خود ہی طے کر کے میکے آئی تھی، اور آنن فانن سب طے ہو گیا تھا۔ زین کے تصور میں رجا کا وجود آیا تھا۔ ذہن کچھ پل کے لیے حسنہ کے وجود سے ہٹ گیا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ سب مہندی کی رسم کرنے نکل گئے۔ زین نے خاموشی اوڑھ لی۔ 2 دل تھے اس کے، اور وہ خود ایک کمزور انسان تھا، جلدی ہار مان لینے والا، کم ہمت مرد۔ حسنہ کے لیے دل میں جذبات ہونے کے باوجود وہ اسے ادھورے راستے میں چھوڑ کر ماں باپ کے کہنے پر کسی اور سے شادی کر رہا تھا۔ حسنہ اس کے نکاح میں رخصتی کے انتظار میں بیٹھی تھی، اور وہ نئی شادی رچانے تیار کھڑا تھا۔ شہر سے دور ایک پرسکون مقام پر سبزے زار کے درمیان یہ گھر بنا تھا، چھوٹا سا پینٹ ہاؤس جس کے آس پاس باؤنڈری تھی۔ باؤنڈری کے اندر طرح طرح کے پھول اور درخت تھے۔ کیا سچ میں یہ ہمارا گھر ہے؟ وہ گاڑی سے نکلتے اس کی طرف دیکھتی حیران سی کہہ رہی تھی۔ زارون نے گہری سانس لی۔ ہاں۔ واو! وہ یکدم اس کا ہاتھ پکڑے ذرا سی اچھلی، پھر یکدم سسک اٹھی۔ میرا سر! زارون فکر مند ہوا اور خفگی سے اسے دیکھا۔ تمہاری چوٹ لگی ہے خیال سے؟ کیا کر رہی تھی؟ میں بھول گئی تھی کہ مجھے چوٹ لگی ہے، وہ جھینپ کر کہتی اس کے ساتھ آ لگی۔ تو زارون کو اپنا سانس تھمتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ آپ تو کہتے تھے یہ فلمی باتیں ہیں، ایسے گھر ایسی جگہیں افسانوں میں ہی ٹھیک لگتی ہیں، پھر کیوں لیا یہ؟ وہ اس کے ساتھ لگی گردن اٹھائے اٹھلاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ تو زارون یکٹک اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ تمہیں پسند ہے؟ اس کے بالوں کی لٹ پیچھے کرتے بے اختیار ہوا جا رہا تھا۔ ہاں نا، یاد ہے میں آپ کو کہتی تھی، اور آپ میرا کتنا مذاق بناتے تھے۔ وہ اپنا سر اس کے سینے پر رکھی جھولنے لگی۔ زارون نے بے اختیار آنکھیں موند لی تھی۔ یہ خواب تو سالوں سے اسے بے چین کیے رکھتا تھا، اور آج وہ اچانک یوں اس کے سینے سے لگی کھڑی تھی۔ پل کے لیے وہ کتنا تڑپا تھا، کتنی دعائیں کرتے کرتے اس نے ہار مان لی تھی، اور وہ اس پر اپنا لمس دان کر رہی تھی۔ چلے اندر، آپ تو یہیں سونے لگ پڑے۔
اس کا ہاتھ کھینچتی اسے اندر لے جانے لگی۔ وہ کسی ٹوٹی ہوئی ڈالی کی مانند اس کے پیچھے کھینچتا چلا گیا۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں گہرا سکون۔ کاش یہ پل اصلی ہوتے۔ پل تو اصلی تھے مگر وہ زین نہیں تھا، وہ زارون تھا۔ دل یکدم ٹوٹ سا گیا، مگر وہ میٹھا پرسکون لمس پھر یاد آیا۔ چہرے پر پھر نرم سا احساس ہلکورے لینے لگا۔ کاش وہ اسے یوں ہی ساری دنیا سے چھپا کر یہاں قید کر لے، مگر کب تک؟ آخر کب تک؟ اس کے خیالوں سے انجان گھر کے اندر گھوم کر ایک ایک کونا دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ کاش اس کی یادداشت یوں ہی کھوئی رہے۔ نہیں زارون، اتنا خود غرض مت بنو، بالکل نہیں۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو زارون؟ تم تو بہت سمجھدار تھے۔ وہ زخمی تھی دادا، اس نے کمزور لہجے میں کہا۔ زخمی تھی تو پولیس کو اطلاع کرتے، اس کے گھر والوں کو اطلاع کرتے۔ وہ سخت لہجے میں کہہ رہے تھے۔ میرا دل نہیں مانا۔ اس نے بے چارگی سے کہا، وہ کسی اور کی بیوی ہے، تم ایسا کیسے اسے لا سکتے ہو؟ دادا سر پکڑے بیٹھے تھے۔ دادا، میں نے معلومات کے لیے کسی کو بھیجا ہے، حالات اور صورتحال معلوم کر کے میں اسے واپس بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تمہیں کیا مطلب ہے اس کے ساتھی معاملات سے؟ وہ بہت برے حال میں تھی جب گاڑی سے ٹکرائی، تو پھر تمہارا کیا تعلق؟ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میرا کیا تعلق ہے، وہ دبے لہجے میں کہہ کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں، ہم کیسے نہیں جانیں گے؟ وہی نازنین ہے جس کی بدولت تم ابھی تک کنوارے بیٹھے ہو، مگر بات وہیں کی وہیں، وہ کسی اور کی بیوی ہے۔ میں جانتا ہوں دادا۔ اس نے گہری سانس لی۔ میں اسے جلد واپس بھیج دوں گا، اس نے کہا تو وہ تعصب بھری نظروں سے اسے دیکھتے رہے۔ تمہاری ماں تمہارے لیے رشتے دیکھ رہی اور تم، میں نے ایسا بھی کیا کر دیا؟ انسانت کے ناطے کیا میرا فرض کو تم نے بہت لمبا کھینچ لیا۔ وہ طنز کرتے ہوئے تو زارون کو پہلو بدل کر رہ گیا۔ اب یقیناً تمہارا دل تمہیں مزید کمزور کرے گا۔ اتنے سال بعد بھی تم وہیں کھڑے ہو۔ مردوں کو اتنا کمزور نہیں بنایا اللہ نے، خاص کر ایسے معاملات میں وہ بہت جلد آگے بڑھ جاتے ہیں، اور ایک تم ہو وہیں کے وہیں کھڑے ہو۔ میں نے کوشش تو بہت کی تھی، خاک کوشش کی تھی، جو موقع ملتے ہی اسے گھر لا بٹھایا ہے۔ دادا پلیز، اب آپ اس موضوع سے نکلیں نا، میں سب دیکھ لوں گا، وہ بے چارگی سے بولا۔ دادا خفگی بھری نظروں سے اسے دیکھتے رہے اور وہ وہاں سے اٹھ کر جا چکا تھا۔ وہ بھی گھر میں داخل ہوا تھا کہ وہ سامنے سے جست لگاتی اس کے سینے سے آ لگی۔ زارون ساکت ہوا، ہاتھ بے اختیار اس کی پیٹھ پر رکھتے اس نے حسنہ کی طرف دیکھا۔ کہاں تھے آپ؟ وہ نروٹھے پن سے بولی۔ ضروری کون سے گیا تھا؟ ضروری کام میں 10 گھنٹے لگتے ہیں، میں بہت مس کر رہی تھی آپ کو۔ آپ کو تو شاید میری یاد بھی نہیں آتی نا، اس کے گلے میں باہیں ڈالے ٹھلاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تو زارون اسے دیکھے گیا۔ دل کی حالت عجیب تھی، وہ اس کے اتنے قریب تھی کہ اس کی سانسوں کی رفتار تک وہ سن سکتا تھا، مگر ہائے قسمت کہ اسے خود سے اتنا قریب پا کر بھی وہ سیراب نہیں ہو سکتا تھا۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا آپ کو میری یاد نہیں آتی؟ آتی ہے، کیوں نہیں آتی؟ صرف تمہاری ہی تو یاد آتی ہے۔ شکر آپ نے آج زارون کا نام نہیں لیا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زارون یکدم ساکت رہ گیا۔ زارون کا نام کیوں لوں گا؟ جیسے ہمیشہ لیتے ہیں۔ آپ کو تو یہی لگتا ہے کہ میرے اور زارون کے درمیان کچھ تھا، اور آپ کہتے تھے کہ زارون ہمارے درمیان سے نہیں نکل سکتا، جبکہ ایسا کچھ تھا ہی نہیں۔ زارون اسے دیکھے گیا۔ میں تمہیں زارون کے نام سے بہت ٹارچر کرتا تھا؟ میں نے ایسا نہیں کہا، بس کہہ رہی تھی کہ آپ اس کا ذکر بہت کرتے تھے نا، ہر بات پر۔ وہ یکدم گھبرائی تھی۔ اس کی گھبراہٹ میں کچھ تھا جس نے زارون کو حیران کیا۔ کیا وہ اس سے ڈر رہی تھی؟ یہ زارون برف کا بن گیا۔ وہ نہ ہل سکا نہ کچھ کہہ سکا۔ تم ڈر کیوں رہی ہو؟ وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ آپ کو تو پسند تھا نا میرا ڈرنا، پھر ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ یکدم ہنستی تھی، اور زارون کے لیے یہ لمحہ مزید عذاب ثابت ہوا تھا۔ اب نہیں پسند۔ اس کے گال کو نرمی سے چھوتے بولا تو وہ یکدم مسکرائی۔ لگتا ہے آپ نے اپنی سنگت بدل لی ہے۔ وہ تو واقعی بدل لی ہے۔ تمہارے ساتھ جو ہوں
وہ مسکرایا تو وہ چمکتی آنکھوں سے بدلے ہوئے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سب تو بالکل نیا تھا، یہ سکون، یہ نرمی، یہ لہجہ اس نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ آئی لو یو مسٹر۔ زارون دم سادے اسے دیکھ کے رہ گیا۔ آئی لو یو، وہ جانے کس احساس کے تحت بولا تھا، جتاتا ہوا، یقین دلاتا ہوا لہجہ بھی حسنہ کو بالکل نیا لگا۔ میرا فون، تم جب گری تو تمہارا فون بھی ٹوٹ گیا، اس نے جھوٹ بولا۔ مجھے امی سے بات کرنی تھی۔ زارون کا دل یکدم دھڑکا۔ اسے کیوں لگا کہ وہ زین کی صورت کے ساتھ اپنا خاندان بھی بھول چکی ہوگی۔ لگتا ہے اب سچ بتانے کا وقت آ گیا، مگر مجھے تو نمبر ہی یاد نہیں کسی کا، کسی کا بھی نمبر یاد نہیں۔ وہ یکدم سکھ کا سانس لیتا حقیقتاً حیران ہوا۔ میں نمبر یاد نہیں رکھ پاتی، مجھے اپنا نمبر بھی بہت مشکل سے یاد ہوا ہے۔ میرا نمبر یاد ہے؟ وہ زین کے متعلق پوچھنا چاہتا تھا، مگر وہ یکدم شرمندہ ہوئی اور زارون مسکرایا۔ اسے بہت خوشی ہوئی تھی۔ اسی بات پر تو آپ مجھے اتنے تانے دیتے تھے، اب نہیں دوں گا، وہ ہنس دیا۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ کیا میں امی لوگوں سے کبھی نہیں مل سکتی؟ وہ آہستگی سے بولی، اور زارون نے الجھے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ ابھی تمہیں نہیں لے جا سکتا، وہ بس اتنا ہی بولا۔ مطلب مل سکتی ہوں نا، بس ابھی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں یکدم چمک اتری۔ ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ کیا میں نے غصے میں تمہیں ان سے نہ ملنے کے لیے کہہ دیا تھا؟ ہاں، وہ آہستگی سے بولے۔ اتنا ٹاکسک بندہ کیسے پسند کر لیا تم نے؟ وہ بڑبڑایا تھا اور وہ ناسمجھی سے اسے دیکھتی رہی۔ کچھ کہا آپ نے؟ نہیں، کچھ نہیں۔ جا کر ریسٹ کرو، میں آتا ہوں۔ وہ اسے بھیج کر خود کچن کی طرف چلا گیا۔ حسنہ کہاں چلی گئی ہو میری جان؟ ماں جی پلیز حوصلہ رکھیں، گئے ہیں نا اس کی تلاش میں، وہ مل جائے گی انشاءاللہ۔ حسنین نے ماں کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ آپ نے ہی سر چڑھا رکھا تھا اسے ماں جی، اس کی ہر ضد پر اسے سنجیدہ نہ لینا آپ کی اپنی غلطی ہے، حسنین کی بیوی نے دبے لہجے میں کہا۔ حسنہ کی ضدی طبیعت کا آئے دن کسی نہ کسی بات پر جھگڑا کر ناراض ہو کر گھر کا ماحول خراب کرنا اسے یوں بھی سخت ناپسند تھا۔ حسنہ نامی طوطے میں ماں کی جان بند تھی، وہ دوسرے تمام بچوں سے زیادہ اسے فوقیت دیتی تھی۔ ماں نے اس کی بات اکثر نظر انداز کر دی تھی، جبکہ حسنین نے زچ ہو کر اپنی بیوی کو دیکھا۔ پلیز یہ باتیں اس وقت کرنے کی نہیں ہیں۔ اس کی بیوی نے سر جھٹک کر نگاہ پھیر لی۔ اس کا فون بھی یہی ہے، بھوکی ہے، بچی پتہ نہیں کس حال میں ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے، لال بی بی پریشانی سے بولی تھی۔ وہ کچن میں کھڑا بڑی مہارت اور دل جمعی سے کچھ بنا رہا تھا۔ سامنے سبزیاں بکھری تھی جنہیں چن کر کاٹتے اس کے ہاتھ کٹنگ بورڈ پر تیزی سے چل رہے تھے۔ تبھی آہٹ ہوئی تو اس نے پلٹ کر دیکھا تو حسنہ سامنے کھڑی تھی۔ آنکھوں میں حیرت لیے اسے دیکھتی آگے آئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میڈم، اتنی بڑی بڑی آنکھیں ہیں، کیا شو کے لیے لگا رکھی ہیں؟ آئی ایم کوکنگ۔ کوکنگ؟ اس کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ آپ کو تو کوکنگ آئل کی بو ناپسند تھی۔ اس نے بے اختیار ایک پل یاد آیا جب وہ ایک روز کچن میں پکوڑے تل کر اسے دینے آئی تھی۔ تمہارے کپڑوں سے تیل کی بو آ رہی ہے حسنہ۔ وہ شرمندہ سی ہوئی تھی، مگر پھر ہنستے ہوئے اسے دیکھا۔ کچن میں پکوڑے تلنے کے بعد تیل کی ہی بو آئے گی؟ پرفیوم سے تلتی تو شاید پرفیوم کی آ جاتی۔ وہ لاجواب ہوا اور اس پل سب ہنس بھی دیے، مگر رات میں فون پر وہ اپنی باتوں سے اس کا خون نچوڑ چکا تھا۔ آئندہ مجھے یوں سب کے سامنے لاجواب کرنا، میں تمہارا شوہر ہوں، کچھ کہوں تو تمہارا فرض نہیں ہے کہ لازمی جواب دینا، اور مجھے تیل کی بو سے سخت نفرت ہے، تو پھر اسی تیل کی بنی چیزیں کیوں پسند ہیں؟ وہ تنک کر بولی۔ پھر وہی جواب؟ تو انسان ہوں، جواب تو دوں گی، گڑیا تو نہیں ہوں کہ چپ رہوں اور آپ بولتے رہیں۔ اگر کل کو کسی بیماری یا پریشانی کی وجہ سے میں کھانا نہ بنا سکوں تو باہر سے آ جائے گا، ہوٹل بھرے پڑے ہیں، وہ لاپرواہ اس سے بولا تھا۔ اور اگر میرا کبھی آپ کے ساتھ ہاتھ سے بنا کچھ کھانے کا من کرے تو خود بنا کر کھا لیا کرنا اور سمجھ لینا میں نے بنایا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ حسنہ یکدم مایوس ہوئی۔
آپ تو ذرا بھی رومانٹک نہیں. رومانس کرنے کہاں دیتی ہو؟ وہ رومانس نہیں ہوتا. میاں بیوی کا رومانس وہی ہوتا ہے. وہ ہنس کر بولا. میاں بیوی کا تعلق جسمانی ضروریات کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. وہ چڑ کر بولی. رخصتی تک انتظار کریں آپ. وہ چڑ کر بولی تھی. تو میں کون سا پیر پڑھ رہا ہوں کہ ابھی میرا حق ادا کرو؟ پیر نہیں پڑھ رہے مگر بار بار کہتے تو ہیں. اب نہیں کہوں گا. اور پھر ناراضگی کا لمبا دور چلتا. کس سوچ میں گم ہو؟ زارون نے اس کے آگے چٹکی بجائی. پسند تو نہیں ہے مگر تمہارے لیے کوکنگ تو کرنی پڑے گی. اب محترمہ نے میرے ہاتھ کا کھانا بھی تو کھانا ہے. کھانا ہے کہ نہیں؟ وہ پوچھ رہا تھا اور وہ مسکرا دی. اس کی آنکھوں میں عجیب سی خوشی تیر رہی تھی. ادھر آئیں. اس نے اشارے سے اسے قریب بلایا تو زارون نے متجسس انداز میں آگے ہوتے سوالی انداز میں اسے دیکھا. حسنہ نے ذرا سا اونچا ہوتے اس کے دائیں گال پر لب رکھتے نرمی سے بوسہ دیا. زارون کا چہرہ یکدم سرخ پڑا. دل بے اختیار ہوا. اس کی آنکھیں حسنہ کے چہرے سے ہوتے اس کے لبوں پر آ ٹھہری تھی. دل لمس کی پیاس میں بے تاب سا ہو کر مچلا تھا مگر اس نے خود پر قابو پاتے مسکراتی پرتپش نظروں سے اس کے چہرے پر سے نظریں ہٹائیں اور اسے کمر سے پکڑ کر اٹھاتے سامنے کاؤنٹر پر بٹھا دیا. نوازش. جھک کر کان میں سرگوشی کرتے وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا اور وہ محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتی رہی. بہت اچھے لگ رہے ہیں ایسے. کچن میں ایپرن باندھے کوکنگ کرتے. واقعی؟ وہ ایک ابرو اٹھاتے اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا تو وہ بھی مسکرائی اور گلے کو چٹکی سے پکڑتے اس بات میں گردن ہلائی. ہاں سچی. ساتھ ہی کھلکھلا کر ہنسے. اور تم بھی بہت اچھی لگ رہی ہو میرے آس پاس یوں کھلی کھلی تر و تازہ سی مسکراتی ہوئی. کاش یہ لمحات امر ہو جائیں اور تمہاری یہ کھنکتی ہنسی میرے گھر میں ہمیشہ گونجے. آخر میں اس کی آنکھیں اداس ہوئی تھیں. آمین. وہ اس کی بات پر کھل اٹھی تھی. کب بن جائے گا آپ کا یہ چکن ریپ؟ بس تیار ہونے کو ہے. اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں؟ کچھ سادہ سا بنا لیتے. وہ اس کے چلتے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی. ویسے مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ اتنے ٹیلنٹڈ ہیں. ابھی تم نے میرا ٹیلنٹ دیکھا ہی کہاں ہے. اور کچھ سادہ بناتا تو کیا تم کھاتی؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اتنا کم کھاتی ہو. وہ کچھ خفگی سے اسے دیکھ کر بولا. تو اس لیے اتنی محنت کر رہے ہیں کہ میں زیادہ کھاؤں؟ آف کورس بیبی گرل. اسے دیکھ کر بولا اور وہ پھر مسکرا دی. زارون کو اچانک ہی چند سال قبل کا وہ دور یاد آیا جب یہ لڑکی نئی نئی اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی. وہ یونیورسٹی کے دنوں کا آغاز تھا. ہلکے گھنگریالے بالوں والی وہ خوبصورت لڑکی اسے یونیورسٹی میں کافی دفعہ دکھائی دیتی تھی لیکن اس نے کبھی اسے غور سے دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی کیونکہ وہ خوبصورتی دیکھنے کا عادی تھا. اسی لیے اسے خوبصورت چہروں میں ایسی خاص بات نظر نہیں آتی تھی کہ وہ دیوانہ ہو جائے. لیکن اس کی آنکھیں اور شخصیت ایسی تھی کہ نگاہوں کو کھینچنے کی کشش رکھتی تھی. لیکن زارون کو اس کی شخصیت نے متاثر نہیں کیا تھا. وہ ایک پرتیلی لڑکی تھی جو یونیورسٹی کے مختلف ایونٹس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی. جو کبھی آڈیٹوریم میں کھڑی کوئی تقریب کر رہی ہوتی تو کبھی اسٹیج پر کوئی میڈل وصول کر رہی ہوتی. وہ یونیورسٹی میں اسکالرشپ پر پڑھتی ہوئی ذہین لڑکی کے حوالے سے مشہور تھی. لیکن زارون کی توجہ براہ راست اس پر تب پڑی جب وہ پہلی دفعہ براہ راست اس سے مخاطب ہوئی. وہ کسی پروجیکٹ کے لیے فنڈ جمع کر رہی تھی. اس کے پاس پہنچتے اس نے فارم پر کرنے کے لیے اس کا نام پوچھا. نام بتائیں؟ اس نے مہذب لہجے میں زارون کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا. زارون نے قدرے اچنبھے سے اس کی جانب دیکھا. کیا وہ اس کا نام نہیں جانتی تھی؟ وہ یونیورسٹی میں سینکڑوں طلبہ میں مشہور تھا. سب جانتے تھے کہ وہ زارون ہمدانی جس کے چچا مرحوم وزیر اعلیٰ رہے تھے جن کا نام سلمان خان اور سینیٹر سلطان خان اس کے دادا ہیں. زارون. اس نے قدرے ناگوار لہجے میں کہا. زارون زید نا؟ اس نے سادگی سے پوچھا. جب معلوم ہے تو پوچھا کیوں؟ وہ سنجیدگی سے بولا. حسنہ نے کاندھے اچکا لیے لیکن کچھ نہ بولی.
بیچ بتائیے، اس نے زارون کی طرف دیکھ کر سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ زارون نے پھر ایک جتاتی نگاہ اس پر ڈالی، جیسے کہہ رہا ہو کہ اب یہ بھی نہیں جانتے۔ یہ میں نہیں جانتی، وہ ایک ہاتھ سے بالوں کی لٹ پیچھے کرتی کہہ رہی تھی۔ ایک پیر چبوترے پر تھا اور اسی پیر پر وہ کارڈ بورڈ پر فارم کر رہی تھی۔ پولیٹیکل سائنس، وہ اپنا بیچ بتانے لگا۔ انداز میں بیزاری تھی، وہ کوئی اثر لیے بغیر اپنا کام کرتی رہی۔ چہرے پر سنجیدگی چھائی تھی۔ ساری تفصیلات لیتے وہ سیدھی ہوئی اور ایک خاموش نگاہ اس پر ڈالی۔ آپ کو بھی اسی اللہ نے بنایا ہے اور باقی دنیا کو بھی۔ اگر دوسرے لوگوں سے زیادہ خوبصورتی اور دولت آپ کو ملی ہے تو اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ اللہ نے دیا ہے تو لے بھی سکتا ہے۔ اس کی مخلوق سے نرمی کا برتاؤ رکھیں تاکہ جب خدا واپس لے بھی لے تو لوگ آپ کی اچھائی یاد رکھیں اور عزت سے پیش آئیں۔ وہ نرم اور سنجیدہ لہجے میں کہتی رکے بغیر آگے بڑھ گئی تھی اور زارون اسے دیکھتا رہ گیا۔ یوں ہی مختلف موقعوں پر چھوٹی بڑی ملاقاتوں کے درمیان وہ اس میں دلچسپی لینے لگا اور پھر دلچسپی پسندیدگی میں بدل گئی۔ زارون کو معلوم نہ ہو سکا اور وہ پور پور اس کی چاہت میں ڈوبتا چلا گیا، لیکن وہ اس کی آنکھوں کا مفہوم کبھی نہیں سمجھ پائی تھی۔ جس دن اس نے پہلی مرتبہ اسے کافی پر ساتھ چلنے کا کہا، اسی روز حسنہ نے صاف انکار کرتے اسے بتایا کہ وہ کسی کے نکاح میں ہے۔ وہ دن زارون کی زندگی کا سب سے برا دن تھا، لیکن اسے لگا یہ وقفہ پسندیدگی کچھ ہفتوں میں ختم ہو جائے گی، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی رگ و جاں میں اترتی چلی گئی۔ وہ چاہ کر بھی اس سے دھیان نہ ہٹا پاتا تھا، لیکن اسی اثنا میں اس نے زین کو اپنا دشمن ضرور بنا لیا تھا۔ وہ اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ اس کے سامنے آیا تو زارون حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ ایک عام سا نوجوان تھا جس کی صورت بھی عام تھی، خوبرو تھا مگر زارون جیسا قد کاٹ اور اس جیسی شخصیت۔ اسے بھی اختیار اس کی قسمت پر رشک آیا تھا۔ میں تمہاری دلچسپیوں کو دیکھ رہا ہوں زارون، کہیں تمہیں یہ تو نہیں لگ رہا کہ تم اپنی خوبصورتی اور دولت سے میری منگیتر کو رام کر لو گے؟ منگیتر؟ وہ تمہاری منکوہا نہیں ہے؟ اوہ، اب سمجھا، یونیورسٹی میں چھپے افیئرز چلانے کے لیے تم نے اسے اپنی منگیتر بنا رکھا ہے۔ رائٹ، یہ تم سے کس نے کہا؟ وہ ایک دم بپھر ہی تو گیا تھا۔ زارون کو وہ دوغلا انسان پہلی ملاقات میں ہی بری طرح سے چبھا تھا۔ ایسی باتیں نہیں چبھتی۔ زارون نے جتاتی نظروں سے اسے دیکھا۔ اپنے ارادے اور عمل دونوں درست کر لو۔ درستی ہیں، تمہیں میرے ارادوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں مسٹر زین، اور عمل الحمدللہ اللہ نے اچھے ہی دیے ہیں۔ کچھ لوگوں نے برعکس تمہارے کہنے کا یہ مطلب ہے، اور تم یہ نیچا کس بل پر مجھے دکھا رہے ہو؟ اس کی باتوں اور جوابات کے بدلے میں پل پل مزید بھڑکتا جا رہا تھا۔ جس کے لیے اتنی اکڑ دکھا رہے ہو نا، یہی تم لملیٹ کر دو تو تمہیں بچانے بھی نہیں آئے گی۔ مجھے کسی کا انتظار نہیں، اگر تمہیں ہے تو کوشش کر کے دیکھ لو لملیٹ کرنے کی۔ اس کی بات پر ہنس دیا اور اسے تپانے کو بولا۔ اگلے ہی پل زین اس کا گریبان پکڑ چکا تھا اور چند لمحوں میں ہی وہ گتھم گتھا ہو چکے تھے، اور کوئی خبری حسنہ کو بھی بلا لایا تھا۔ وہ بیچ میں گھستی دونوں کو الگ کر چکی تھی، اور یہ تماشا سب بڑے شوق سے دیکھ رہے تھے۔ کیوں لڑ رہے ہیں آپ؟ کیا ہو گیا ہے؟ وہ حواس باختہ سی زین کو دیکھ رہی تھی، جبکہ زارون اسے جانتی ہو اسے تم؟ وہ زارون کی طرف اشارہ کرتا بولا، ہاں زارون ہے یہ، کیوں، کیا ہوا؟ وہ ایک دم حیرانی سے پوچھ رہی تھی، اور زارون کے لبوں پر مسکراہٹ آتے آتے رہ گئی۔ اس کا دل اس کے جملے پر دھڑکا۔ کیا تم اس کے نام کے علاوہ کسی اور حوالے سے اس شخص کو جانتی ہو؟ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی، کس حوالے سے جانوں گی؟ وہ کبھی تو اسے زارون کو دیکھتی، معصومیت سے پوچھتی۔ زارون کا دل مزید ابر آلود کرتی جا رہی تھی۔ کیا اس نے تمہیں خط نہیں بھیجا تھا؟ وہ یکدم تپ کر پوچھنے لگا۔ زارون یکدم ٹھہر گیا۔ وہ یہ کیسے جان گیا؟ کیا حسنہ نے بتایا؟ لیکن حسنہ نے تو اسے ہی کہا تھا کہ یہ بات یہیں دفن ہو چکی۔ یہ بات تو زارون کے دوست بھی نہیں جانتے۔ نہیں، یہ مجھے کیوں خاتیہ پیغام دیں گے؟ وہ انکار کر گئی اور زارون نے گہری سانس لی
اور وہاں سے جانے لگا۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، لیکن اتنا احساس ہو گیا تھا کہ زین اس کا دشمن اول بن چکا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی دونوں ایک دوسرے کی نفرت میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اور پھر اس کے بعد زین یونیورسٹی میں کبھی حسنہ کے بغیر دکھائی نہیں دیا۔ وہ ہر جگہ اس کے ساتھ پایا جانے لگا تھا، اور زارون کو معلوم تھا کہ اس کی بدولت زین کو اب حسنہ کے پیچھے پڑنے کا موقع مل چکا ہے۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ کچھ نہیں میری جان، وہ آہستگی سے کہتا، ساس میں فرائیڈ چکن ریپ ڈبو کر اسے کھلانے لگا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بہت شوق سے کھا رہی تھی، اور زارون اس کو یوں کھاتے دیکھ کر خود بھی خوش ہو رہا تھا۔ اسے یہاں آئے 2 ہفتے ہو چکے تھے، اور یہ 2 ہفتے ان دونوں کی زندگی کے خوشگوار ترین لمحے تھے، سوائے وہ کمزور لمحے جب اس کی قربت کی تمنائی ہوتی اور نہ چاہتے ہوئے بھی زارون کو خود کو روکنا پڑتا۔ اس کی کمزوری اور معذوری کا یوں فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا، جبکہ وہ سمجھ جاتا کہ حسنہ اس کے یوں اعتزاز برتنے پر حیران رہ جاتی تھی، کیونکہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اس پر جان چڑھکتا یہ مرد در حقیقت اس کا شوہر نہیں بلکہ زارون ہے۔ وہ دونوں چہل قدمی کے لیے باہر آئے تھے۔ حسنہ نے اس کے بازو پر ہاتھ ڈالے، سر اس کے کاندھے سے ٹکا رکھا تھا۔ وہ دونوں بہت آہستہ چل رہے تھے۔ تمہیں ہمارے پرانے دن یاد آتے ہیں حسنہ؟ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اگر اس کی یادداشت نہیں ہے تو پھر وہ بار بار اسے زین کے حوالے سے پرانی باتیں یاد کیسے دلاتی ہے، اور اسے زین کی صورت کیسے یاد نہیں؟ ہاں، اور میرا چہرہ بھی نظر آتا ہے۔ چہرہ یاد میں کیسے نظر آئے گا؟ آپ کی باتیں یاد آتی ہیں، اور چہرہ یاد نہیں آتا تمہارے ذہن میں؟ وہ بڑے تجسس سے اسے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، چہرہ نہیں یاد آتا۔ اگر میرا تصور کرو تو کیا یاد آتا ہے؟ آپ یاد آتے ہیں، اور کیا یاد آئے گا؟ وہ ہنسی۔ زارون اسے دیکھے گیا۔ میرا چہرہ؟ ہاں، آپ کا چہرہ۔ یہ چہرہ؟ وہ اپنی طرف اشارہ کرتے کہہ رہا تھا۔ کیا آپ کو کوئی اور بھی چہرہ ہے؟ وہ بے اختیار کھلکھلا کر ہنسی، اسے خاموش نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ کیا تمہیں زارون کا چہرہ یاد ہے؟ زارون کا چہرہ؟ وہ الجھن آمیز انداز میں اسے دیکھتی رہی، پھر کچھ سوچنے لگی۔ کچھ دھندلا سا یاد ہے، مگر ٹھیک سے میں زارون ہوں حسنہ، اس نے آہستگی سے کہا۔ حسنہ چلتے چلتے رکی اور اسے دیکھنے لگی۔ نہیں تو آپ زین؟ نو، آئی ایم ناٹ زین، میں زارون ہوں، زارون زید خان، اور تم مجھے سڑک پر زخمی ملی تھی۔ تمہارے سر کی چوٹ میری گاڑی سے ٹکرانے سے ہوئی ہے، مگر تم پہلے سے بھی زخمی تھی، ایسا مجھ سے ڈاکٹر نے کہا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ یہ پرینک ہے، اس کی آنکھوں میں دیکھتی کہہ رہی تھی۔ نہیں، میں واقعی زارون ہوں۔ نہیں، آپ زارون نہیں، زین ہیں۔ وہ ایک دم تیزی سے بولی۔ کیا تم اپنے ذہن پر تھوڑا سا زور ڈال کر یاد کرنے کی کوشش کر سکتی ہو؟ وہ نرمی سے کہہ رہا تھا، اور وہ ہنوز بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ I know this is so hard for you، لیکن میں مزید تمہیں یہاں یوں تمہاری لا علمی میں نہیں رکھ سکتا۔ میں چاہتا ہوں تم ہمیشہ یہاں رہو میرے ساتھ، کیونکہ تم میری زندگی کا خوبصورت خواب ہو، جس کی تعبیر میری سب سے بڑی خواہش ہے، مگر ایسے نہیں۔ وہ سر جھکا گیا۔ دھوکے اور جھوٹ کے ساتھ نہیں۔ میں تمہیں نہیں بتا پا رہا کیونکہ تم بہت خوش تھی، بہت زیادہ خوش، اور میں نہیں چاہتا کہ اس خوشی کا دورانیہ ختم ہو، لیکن حقیقت کتنی ہی بدصورت کیوں نہ ہو، حقیقت ہوتی ہے۔ مجھے تم پر اسے آشکار کرنا ہی تھا۔ میں تمہارے گھر والوں کو اطلاع کر چکا ہوں، شاید وہ تمہیں لینے آ چکے ہوں۔ مجھے نہیں پتا تمہاری یادداشت لوٹے گی تو تمہیں یہ ساری باتیں اور یہ پل یاد ہوں گے یا نہیں، مگر پھر بھی I love you۔ کاش تم میری ہوتی، کاش خدا مجھ پر ایسے ہی مہربان ہو جائے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تمہارے بیگ میں میرا کارڈ ہے، جب چاہو رابطہ کر سکتی ہو۔ اس دھوکے کے لیے مجھے معاف کرنا۔ وہ یکٹک اسے دیکھ رہی تھی اور پھر خاموشی سے واپسی کے راستے پہ چل پڑی۔
بار بار مڑ کر اسے دیکھتی جیسے منتظر ہو کہ وہ ابھی کہہ دے گا کہ مذاق تھا، مگر اس کی امید ہی رہی۔ گھر کے باہر گاڑی کھڑی کو دیکھ اسے حیرت انگیز جھٹکا لگا۔ اسے واقعتاً پھر پلٹ کر اسے دیکھا اور پھر اندر کی طرف گئی۔ وہاں اس کے سامنے باپ، بھائی اور ماں کھڑے تھے۔ وہ دوڑ کر ماں کے پاس آئی اور ان کے سینے سے لگتے بے آواز رونے لگی۔ وہ زین نہیں تو پھر زین کون ہے؟ اور یہ زارون کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بری طرح رونے لگی۔ زارون فکر مند سا اسے دیکھ رہا تھا۔ زارون کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ پڑنے لگی۔ غلام محمد خاموش نظروں سے زارون کو دیکھ رہے تھے۔ پلیز میری کی ہوئی بات کا خیال رکھیے گا، وہ حسنین کی طرف دیکھ کر آہستہ سے بولا۔ آپ فکر نہ کریں، وہ متشکر انداز میں کہتا اس کے ہاتھ کی پشت تھپ تھپ آ کر رہ گیا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ اسے لے کر وہاں سے جانے لگے۔ زارون کے لیے یہ لمحات کسی قیامت سے کم نہ تھے۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا وہ اپنی ماں کے کاندھے پر سر رکھے گاڑی میں بیٹھی تھی۔ اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا اور زارون کی نگاہیں اس پر چپک کر رہ گئی تھی۔ وہ جا چکی تھی اور اسی پل اس کا سکون بھی جاتا رہا، خوشی کا وہ احساس بھی جاتا رہا، مگر وہ میٹھی سی تپش اندر جاگتی رہی۔ وہ لمس، وہ خوشبو، وہ احساس اب اس کے لیے قیمتی اثاثہ بن چکے تھے۔ وہ دھیما سا مسکرایا۔ I am gonna miss you۔ ایک اداس سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا تھا۔ وہ جب سے آئی تھی بے جان لاش کی مانند بستر پر پڑی تھی۔ حقیقت معلوم ہونے کے بعد بھی محسوس کرنے میں دشواری تھی کہ وہ چہرہ جو اس کی زندگی کا محور تھا اس کے ذہن سے محو ہو چکا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس کی صورت کو ذہن میں نہیں لا پا رہی تھی، لیکن وہ یادیں جو اسے ذہن کو کھونے کے تصور سے ڈراتی تھی اب بے معنی سی ہو گئی تھی۔ مگر پچھلے گزرے وہ دن اس کے لیے زندگی کا نیا باب رقم کر رہے تھے۔ وہ گہری اداسی میں لپٹی تھی۔ ڈاکٹرز اس کا معائنہ کرنے آتے رہے، اس سے باتیں کرتے رہے، مگر وہ چپ سی سب کو دیکھتی رہی۔ عائشہ بھابھی بھی اس کی ہمدردی میں اس کے پاس آ کر بیٹھتی۔ وہ دوسری طرف اطلاع بھی کر چکی تھی کہ وہ گھر واپس آ چکی ہے، لیکن اس خبر سے سروکار صرف زین کو ہی تھا، مگر وہ بھی اپنے احساس چھپائے نئی دلہن میں مصروف رہتا۔ زندگی سست رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ بار بار اپنا بیگ کھول کر وہ کارڈ نکالتی جس پر لکھا نام اس کے لیے عجیب سے احساس کے دروا کر دیتا تھا۔ کیا آپ کے پاس زین کی کوئی تصویر ہے؟ اس نے ایک روز یوں ہی عائشہ بھابھی سے پوچھ لیا۔ زین کی تصویر کا تم کیا کرو گی؟ مجھے اس کی شکل یاد نہیں، وہ بے چارگی سے بولی تو عائشہ بھابھی کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ تمہیں زین کی شکل یاد نہیں؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں پلیز، کیا آپ مجھے اس کی تصویر دکھا سکتی ہیں؟ عائشہ کبھی اس کا چہرہ دیکھتی تو کبھی اپنا فون۔ اس نے گیلری میں ڈھونڈ کر اس کی تصویر نکالی اور فون اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس کی نگاہ ڈلی اور کئی پل اسے دیکھتی رہی۔ وہ چہرہ اسے اجنبی ہی لگا، کوئی انسیت، کوئی اپنائیت، کچھ بھی تو محسوس نہیں ہوا۔ اسے خود پر حیرت ہوئی اور پھر اس نے مایوسی سے وہ فون بھابھی کو پکڑا دیا۔ یاد آیا؟ نہیں، یہ چہرہ اجنبی ہی لگ رہا ہے، جیسے پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ وہ نرمی سے بولی۔ تم کہاں تھی اتنے دن؟ وہ بے تابی سے پوچھ رہی تھی اور حسنہ نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہی دیکھتے جواب دیا۔ میں زارون کے گھر تھی، ہماری یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتا تھا۔ اس رات میرا ایکسیڈنٹ اس کی گاڑی کے ساتھ ہوا۔ وہ سنجیدگی سے کہتی پلٹ گئی۔ دل سے ایک بہت وزنی بوجھ ہٹ چکا تھا۔ ایک بہت ہی عجیب احساس کے تحت وہ اپنے کمرے میں آئی تھی۔ وہ جو کر کے آئی تھی اسے یقین تھا کہ اس کا رد عمل جلد ہی اسے دیکھنے کو ملے گا، اور وہ اسی رد عمل کا انتظار کر رہی تھی۔ زارون وہ گھر بند کر کے دوبارہ واپس شہر کی طرف آ گیا تھا، دوبارہ اسی مشینی زندگی میں جہاں دن رات بزنس کے مسئلے تھے اور اس کی ماں کا بڑھتا دباؤ، جسے اس نے اس دفعہ ٹالنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، بلکہ صاف انکار کر دیا کہ ابھی وہ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ ہر پل ان لمحوں کی مٹھاس محسوس کرتا، زندگی کی مشینی بھاگ دوڑ میں ان یادوں سے رونق اور سکون محسوس کرتا۔
زندگی کو پھر اپنی دھن میں جینے لگا، لیکن اندر ہی اندر وہ شدت سے منتظر تھا کہ کسی روز وہ اس سے رابطہ کرے، کسی سوال کے لیے، کسی حساب کے لیے، کسی نہ کسی بہانے سے اس کو کچھ تو کہنے کے لیے اس سے رابطے میں آئے۔ وہ اس کے لیے دعا بھی کرتا کہ وہ اس ناقدر شخص سے پیچھا چھڑائے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی یہ دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ اسے یہ فون لیے کچھ دن ہی ہوئے تھے، پرانا فون اسے دوبارہ نہیں ملا، نہ اس نے اپنے گھر والوں سے اس کی خبر لی۔ میسج پڑھتے اسی لمحے بھر میں خبر ہو چکی تھی کہ دوسری طرف زین ہے، کیونکہ ڈی پی پر تصویر لگی تھی۔ جب چاہو آ کر مل لو، اس نے لکھا۔ میں تمہارے گھر کیوں آؤں گا؟ اور میں تم سے ملنے کہیں باہر کیوں آؤں گی؟ بیوی ہو تم میری، مت بھولو۔ میسج پڑھ کر اسے عجیب کراہیت محسوس ہوئی تھی۔ اس نے میسج لکھنے کے بجائے وائس ریکارڈ کی۔ بڑا ہی افسوس ہو رہا ہے۔ افسوس تو ہوگا، جن عورتوں کے غیر مردوں کا چسکا لگ جائے تو حلال رشتے افسوس ہی دیتے ہیں۔ وہ بے اختیار ہنسی اور سر جھٹک کر اسکرین کو دیکھنے لگی۔ یہ وہی حسنہ تھی جو اس کے شکوک و شبہات کے نتیجے میں جان جوخم میں ڈال کر اسے یقین کی پٹیاں پڑھاتی رہتی تھی۔ اس کے کردار پر سوال کرتا تو رو رو کر خود گواہیاں دیتی۔ زین، تم خود کو بھی جانتے ہو کہ کس کو باہر کا کتنا چسکا ہے، اسی لیے یہ بحث رہنے دیتے ہیں۔ اب جس کی صورت ہی ذہن سے محو ہو چکی ہے اسے کیا ہی وضاحتیں دوں گی۔ وہ بول کر پلنگ سے ٹیک دے کر بیٹھ گئی۔ میں تمہیں پورے خاندان میں ذلیل کر کے طلاق دوں گا۔ ذلیل لوگوں کو ذلالت کے سوا کیا ہی سوجے گا؟ خیر، ذلیل کر کے دو یا خوار کر کے، بس دے دو، تمہاری بڑی مہربانی، ورنہ خیر سے خلا کا آپشن تو موجود ہے میرے پاس۔ وہ پتھریلے لہجے میں کہہ کر فون رکھ چکی تھی۔ فون لمحہ بلمحہ بجتا رہا۔ زین فون پر فون کرتا رہا، مگر زندگی میں پہلی بار وہ اس کی ایک پکار پر بے چین ہو کر نہیں لپکی تھی، بلکہ کھڑکی پر کھڑی ان لمحات کو یاد کر رہی تھی جو حقیقت نہ ہو کر بھی اس کی زندگی کی واحد حقیقت بن گئے تھے، جو اسے بھی خاموشی سے محبت کی پہچان کرا گئے تھے، جن میں بہت غیر محسوس انداز میں اس نے مرد کی خوبصورت ترین شخصیت دیکھی تھی۔ اسے وہ پل یاد تھے جب اس کی پیش قدمیوں کو کس قدر نرمی اور غیر محسوس انداز میں رد کرتا، وہ گریز برتتا تھا۔ وہ غیر مرد اس کے اپنے محرم سے بڑھ کر سچائی اور اپنائیت، عزت اس کو دے سکتا تھا، تو وہ کسی ایسے مرد کے لیے خود کو کیوں تکلیف دے جو اس کے لائق بھی نہیں تھا۔ اس سے بات کی جاتی، اسے اپنی بے وقوفی پر رونا آیا، مگر وہیں دل میں سکون ہی سکون تھا کہ وہ ایک تناؤ بھرے اذیت ناک سفر سے گزر گئی تھی۔ اس کے اندر اس رشتے کے ٹوٹنے کا ذرا برابر بھی افسوس نہیں تھا۔ میں زین سے طلاق لینا چاہتی ہوں بابا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ ایسے ہی نہیں دے گا، تو یہ اب آپ پر ہے کہ کس طرح جلد از جلد آپ مجھے اس گند سے نکالیں گے۔ اس کی بات سن کر وہاں موجود ایک ایک کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تمہاری اس سے بات ہوئی ہے؟ کوئی راہ نہیں نکل سکتی ماں۔ میں اس جیسے کمظرف انسان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اور آپ کیا چاہتی ہیں میں ایک کمزور، بد کردار اور کم ہمت شخص کے ساتھ سمجھوتے کی زندگی گزاروں؟ سوتن قبول کروں؟ کیا اتنی گئی گزری ہوں؟ وہ تلخی سے ماں کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ آنٹی کہنا چاہ رہی ہیں کہ تم خود ہی اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ عائشہ نے چلاکی سے چوٹ کی تو حسنہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ماں کا کہنا ہوتا تو خود ہی کہہ دیتی۔ خیر، آپ کہہ رہی ہیں تو پھر میرا جواب بھی سن لیں کہ میں کم عقل تھی اور اب عقل آ چکی ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہتی ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ تم ٹھیک تو ہونا بیٹا؟ غلام محمد نے نرمی سے دریافت کیا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں بابا، وہ مسکرائی۔ آپ واقعی بالکل ٹھیک ہوں، یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ وہاں سب ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے جانے کیا کہنے کی کوشش کر رہے تھے۔ زین نے طلاق دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اپنے گھر والوں کے دباؤ کے باوجود بھی وہ ضد پر اڑ رہا، لیکن اس طرف کسی کو بھی اس کی پرواہ نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے خلا کا پرچہ دائر کر دیا۔
جب اسے معلوم ہوا کہ وہ لوگ کھلا کا پرچہ دائر کر چکے ہیں تو وہ اگلے ہی روز وہاں پہنچا۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، مجبور تھا، میری کوئی خوشی سے ہی شادی نہیں کی تھی، وہ بھڑکے ہوئے انداز میں کہہ رہا تھا، جبکہ وہ سکون سے بیٹھی تھی۔ باہر سب موجود تھے اور سب کی توجہ یہیں لگی تھی۔ سب سے پہلے تو اپنی آواز کم رکھو، میرے سر میں اونچی آواز سے بہت تکلیف ہوتی ہے، اور میں واقعی ساری زندگی یہ چیخنا چلانا کہاں تک برداشت کر سکتی ہوں۔ سچ کہو تو بہت اچھا ہوا تم نے شادی کر لی، ورنہ میں کبھی بھی حقیقت میں قدم نہ رکھتی اور تمہاری ٹاکسک محبت کو ہی محبت سمجھتی رہتی۔ تم جیسا انسان محبت نہیں کرتا، صرف خود سے کر سکتا ہے، مگر کسی دوسرے انسان سے کبھی نہیں۔ وہ اٹھ کر جانے لگی۔ میں اسے طلاق دے دوں گا۔ دیکھا، یہی ہے تمہاری اصلیت۔ گھٹیا مرد طلاق کے علاوہ کچھ کر سکتا ہے؟ زندگی میں جسے نبھانا کہتے ہیں، ایک دوسری لڑکی کی زندگی برباد کرو کہ اپنی انا کے چکر میں؟ وہ اس پر چلائی تھی اور وہ ساکت رہ گیا۔ زندگی میں پہلی بار وہ اس پر یوں چلائی تھی، دفع ہو جائے یہاں سے، ابھی کے ابھی، اس سے پہلے کہ میں تمہیں یہاں سے دھکے دے کر نکال دوں۔ وہ اس پر دھاڑتی رہی اور وہ کوئی راہ نہ پا کر وہاں سے چلا گیا۔ 1 ماہ کے اندر طلاق ہو گئی اور حسنہ کو لگا وہ ایک بہت بڑی قید سے آزاد ہو گئی ہے۔ وہ ایک عام سا دن تھا جب وہ آفس سے گھر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ چہرے پر تھکن کے آثار تھے، تبھی اس کا فون بجنے لگا۔ اجنبی نمبر دیکھ کر اس کا دل بری طرح دھڑکا۔ آج کل اجنبی نمبر اسے یوں ہی بے تاب کر دیا کرتے تھے۔ ہیلو سارون، دوسری طرف نرمی سے پکارے گئے نام پر اس نے بے اختیار گہری سانس لیتے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا کر تنگ اعصاب ڈھیلے چھوڑ دیے۔ جی میں زارون بات کر رہا ہوں، اور میں حسنہ۔ پہچان گیا تھا۔ کیسے؟ آواز سے۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ آپ کا شکریہ زارون۔ شکریہ ادا کرنا الفاظ میں ممکن نہیں، مگر ایک کوشش کر رہی ہوں۔ تمہارے الفاظ بھی کافی ہیں، وہ نرمی سے بولا۔ ان کے بیچ خاموشی بولنے لگی اور الفاظ ساتھ چھوڑ گئے۔ کیسی ہو حسنہ؟ بہت بہتر ہوں، ہمیشہ ایسے ہی رہو۔ دل سے کہا تو دوسری طرف پھر خاموشی چھا گئی۔ کیا میں آپ کے گھر آ سکتا ہوں؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ کیوں؟ مس کرتا ہوں تمہیں، اسی لیے گھر آنا ہے۔ نہیں، گھر تو کسی اور کام سے آنا ہے۔ کیسا کام؟ وہ احتیاط سے پوچھ رہی تھی۔ ضروری دل کے کام سے۔ مطلب؟ وہ کچھ سمجھتی دھیمے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ I want to marry you حسنہ۔ دوسری طرف اب گہرا سناٹا چھا چکا تھا۔ وہ سانسیں تھامے ہوئے تھی۔ ذہن کے پردے پر وہ 2 ہفتے گھومنے لگے تو دل دھڑک اٹھا، آنکھیں چمک اٹھیں۔ میں اس خواب کو دوبارہ وہیں سے جوڑنا چاہتا ہوں، حقیقت سے۔ آپ آ سکتے ہیں، وہ کہہ کر فون بند کر چکی تھی اور دل کسی بے لگام گھوڑے کی مانند سر پر دوڑ رہا تھا۔ زارون کے گھر والے جتنی جلدی آئے تھے اتنی جلدی ہی رشتہ پکا کر کے تاریخ رکھ گئے۔ انہیں بہت جلدی تھی، ڈر تھا کہ زارون کا ارادہ نہ بدل جائے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ حسنہ ہی وہ لڑکی ہے جس کے لیے وہ اتنے سال یوں ہی بیٹھا رہا۔ حسنہ نے نصیب کے اتنی جلدی کھل جانے پر لال بی بی خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی کہ زارون لاکھوں میں ایک تھا۔ وہ اسے رخصت کرتا، اسی گھر میں لایا جہاں وہ پل ان کی زندگی کا حصہ بنے تھے، مگر اس کا وہ روپ اس روپ سے مختلف تھا۔ وہ اس پل دلہن بنی، شرم و حیا کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ پلنگ کنارے سجی دھجی بیٹھی وہ زارون کے صبر کا امتحان لے رہی تھی۔ زارون کے سامنے آ کر بیٹھا اور اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ میرا معجزہ ہو تم، میری زندگی میں حقیقت کے طور پر خوش آمدید زوجہ زارون، وہ بڑے دلنشیں انداز میں کہتا اس کے ہاتھوں کو چوم رہا تھا اور وہ خود میں سمٹی جا رہی تھی۔ معجزہ تو آپ ہیں زارون، مجھے اس دلدل سے نکلنے کی طاقت دینے کا شکریہ۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ شکریہ مت کہو، کہنے کو تو اور بھی بہت کچھ ہے۔ اس کے بالوں کے مشکل بندھن کو کھولنے کی کوشش کرتا نرمی سے بولا،
تو وہ مزید شرمندہ ہوئی، مگر آج سارون کی پیش قدمی کا دن تھا۔ آج وہ پورے حق لے کر آیا تھا۔ آج گریز نہیں برتنا تھا، بلکہ اس کے لمس سے خود کو سیراب کرنا تھا۔ اسے خود سے لگاتے وہ سرگوشی نما انداز میں اس سے باتیں کرتا رہا۔ وہ بہت غور سے اس کے دل کی دھڑکن اور اس کی باتیں سن رہی تھی، مگر اس منظر میں جو سب سے خاص تھا وہ ان کی آنکھوں کی نایاب اور خوبصورت چمک تھی۔